अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इशाल है और मैं हमेशा से यही सुनती आई थी कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास की तरह होते हैं। मगर मेरा शौहर तो मेरे लिए लिबास बनने के बजाय खुद को मुझसे यूं छुपा लेता था जैसे वो मुझे अपने करीब ही ना आने देना चाहता हो। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे को देखने और पहचानने का जो हक दिया है, मैं उस हक से जैसे बिल्कुल महरूम कर दी गई थी। शादी की पहली रात थी। उसने कमरे में आते ही फौरन लाइट बुझा दी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं हमेशा 0 वाट का बल्ब जलाकर सोती थी, क्योंकि मुकम्मल अंधेरे से मुझे खौफ आता था। फिर यह आदत भी मेरी उम्र के साथ बढ़ने के साथ साथ बड़ी होती गई और अब मैं एक पल भी मुकम्मल तारीकी में नहीं सो सकती थी। मगर शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मुझे रोनमाई की अंगूठी थमाई और मेरे हुस्न की थोड़ी बहुत तारीफ करके जैसे बस एक रस्म पूरी कर दी हो। फिर उसके बाद उसने नाइट बल्ब बंद कर दिया और कमरे में फुल अंधेरा छा गया। अंधेरा चाहते ही मेरा दिल भी सूखे पत्तों की तरह लरसने लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। मगर चूंकि आज मेरी पहली रात थी, इसलिए मैं अपने शौहर से ये बात नहीं कह सकी कि अंधेरे से मुझे कितना खौफ महसूस होता है, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझे बचकाना या न समझ लड़की ना समझ बैठे। इसलिए मैंने खामोश रहने में ही आफियत जानी। और हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब उसने एसी भी बंद कर दिया, क्योंकि उसकी सुर्ख रोशनी भी कमरे में थोड़ी सी हल्की रोशनी फैला रही थी। वो भी अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। उस बत्ती के साथ ही मेरा दिल भी जैसे बंद होने लगा। मगर मेरे पास ये सब बर्दाश्त करने के अलावा कोई और चारा भी ना था। फिर वो अपना हक अदा करने के बाद फौरन उठकर वॉशरूम में चला गया। उसकी ये हरकत मुझे बहुत अजीब लगी। वो मुझे यूं नजरअंदाज कर रहा था जैसे वो मेरा शौहर नहीं, बल्कि कोई नामहरम हो या कोई ऐसी लड़की हो जो बात करने से भी शर्माती हो। मैं हैरान, गुमसुम और साकत सी होकर बेड पर बैठी रह गई। फिर कुछ देर बाद वो नहा कर आया, दोबारा बेड पर लेटा और फौरन गहरी नींद सो गया। उसके खर्राटे पूरे कमरे में गूंजने लगे और मैं यूं लेटी रही जैसे सांस रोककर खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूं। शादी की अगली सुबह मेरी सास मेरे कमरे में आई, प्यार से मेरी बलाएं लेने लगी। कहने लगी, इतनी हसीन दुल्हन ढूंढ कर लाई हूं कि खानदान वाली औरतें तो जलन और हसद से जल रही हैं कि नुसरत बेगम ने इतनी हसीन लड़की कहाँ से ढूंढ ली और कैसे ढूंढ ली। मैं अपनी सास की तारीफ पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मेरे शौहर ने तो शायद मेरी तारीफ करना भी मुनासिब नहीं समझा था। उसने तो बस एक ही मकसद के लिए मुझसे शादी की थी और उनका यह मकसद शादी की पहली रात ही पूरा हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शादी की पहली रात ही मेरे और मेरे शौहर के दरमियान एक सर्द सी दीवार खड़ी हो गई है। हालांकि मियाँ बीवी तो एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। शादी का मकसद सिर्फ जिस्मानी तस्कीन हासिल करना नहीं होता, बल्कि शादी में दोस्ती भी होती है, एक दूसरे के लिए परवाह और कदर भी शामिल होती है। मगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। अयान का रिश्ता हमारे खानदान के लिए बिल्कुल नया था। ये रिश्ता एक रिश्ता करवाने वाली ने करवाया था, क्योंकि अयान ना सिर्फ आउट ऑफ फैमिली था, बल्कि आउट ऑफ कास्ट भी था। मेरे अब्बा तो इस रिश्ते के खिलाफ थे, मगर अम्मा को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। ना नंदों का झंझट, ना देवर, ना जेठ का चक्कर, और ऊपर से घर भी उनका डिफेंस में था। हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मेरे बाबा पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। उन्होंने हमेशा हलाल रिस्क कमा कर हमें खिलाया और मैं अपने माँ बाप की बहुत फर्माबरदार बेटी थी। मैं सबसे छोटी थी और मुझसे बड़ी 3 बहनें थीं, जिनकी शादियां खानदान के अंदर ही हो चुकी थी। मैं पहली लड़की थी जिसकी शादी खानदान से बाहर होती, क्योंकि अम्मी को ये रिश्ता बहुत मुनासिब लगा था। उन्होंने पूरी छानबीन की थी और मैंने भी सुन रखा था कि अयान बहुत ही वेल मैनर्ड और अच्छा लड़का है। किसी ने उसकी कोई खामी नहीं बताई थी। जहां अयान काम करता था वहीं मेरा कजन भी काम करता था, और वो भी अयान की तारीफों के पुल बांधने लगा कि ये बहुत शरीफ लड़का है। उसने कभी किसी लड़की को मैली आंख से नहीं देखा। और अम्मी तो जैसे अपने भतीजे की जुबान से अयान की तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रही थी। उनके लिए तो जैसे मेरे कजन की बातें संत बन गई थी। अब ये रिश्ता हर लिहाज से बेहतरीन है। ये मामला देखकर अब्बा भी खामोश हो गए और उन्होंने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और यूं 1 महीने के अंदर अंदर
میں ایان کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ شادی کی تیاریاں بھی بہت زور و شور سے ہوئیں۔ میری ساس بہت خوش تھیں کہ ان کے اکلوتے بیٹے کے لیے چاند جیسی دلہن مل گئی ہے، کیونکہ میرا حسن شروع سے ہی بے داغ تھا۔ میں اپنے پورے خاندان میں ممتاز تھی۔ میں جہاں بھی جاتی محفل کی جان بن جاتی تھی۔ سب لوگ کہتے کہ تم تو بالکل اس چاند جیسی ہو جس میں کوئی داغ نہیں ہوتا، اور میں ان کی باتوں پر ہلکا سا مسکرا دیا کرتی تھی، اور جب بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود پر نظر دوڑاتی تو اپنا بے داغ سراپا دیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے چاند سی شکل و صورت عطا کی جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اور ایان کی ماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے کے لیے بھی کوئی چاند جیسی دلہن آئے، اور اب ان کی یہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ میری ساس نے اپنے خاندان کی عورتوں کے سامنے میری تعریفوں کے ایسے پل باندھے کہ ہر کوئی مجھے دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس لیے شادی کی پہلی رات جب میں گھونگھٹ اوڑے اپنے سسرال میں بیٹھی تھی تو سب عورتیں بے چین تھیں کہ کب میرے چہرے کا دیدار کر سکیں، اور پھر جیسے ہی انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھا کر مجھے دیکھا تو ایک دم سے ان کی بولتی بند ہو گئی، اور اس دوران میں ان کے چہروں پر حسد اور رقابت کے آثار واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایان کے خاندان میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی، وہاں بھی ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی موجود تھی، مگر ایان کی ماں اس کی شادی خاندان سے باہر کرنا چاہتی تھی، اور میری خوبصورتی دیکھ کر ان سب کے ارمان تو جیسے مانت پڑ گئے تھے۔ اور اس دوران میں بھی اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی، کیونکہ ایان بھی شکل و صورت میں ایک خوبصورت اور وجیح قسم کا مرد تھا، اوپر سے وہ شریف بھی بہت تھا۔ اس نے بھی کبھی کسی لڑکی کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی کزنیں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھیں، مگر وہ اس دوران بجائے شوخا بننے کے بالکل سنجیدہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا، اور اپنی کزنوں کے کہوں کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب تو لگی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ اکثر مردوں کے مزاج ہی ایسے ہوتے ہیں، وہ عورتوں سے زیادہ کھلے ڈلے انداز میں بات چیت نہیں کرتے اور نہ ہی چھچورے کہے لگاتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے ایسے مرد پسند نہیں جو عورتوں کی محفل میں چھچورے مذاق کریں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ مجھے ایان جیسا مرد ملا جو ہر لحاظ سے ایک بہترین شوہر ہے، مگر میری آنکھیں تو تب کھلیں جب شادی کی رات اس نے میری ایک بھی تعریف نہیں کی تھی، بلکہ اس نے بالکل عام لڑکوں کی طرح مجھ سے بات کی، حالانکہ میں اس کی بیوی تھی اور یہ میرا حق تھا کہ وہ میرے حسن کی تعریف کرتا، مجھے سراہتا، کیونکہ ہر عورت کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے اور اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھے۔ ہم مشرقی لڑکیوں کے لیے یہ حق صرف ہمارے شوہر کے پاس محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا جائز اور محرم رشتہ ہوتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ میں نے اب تک اس کی جتنی بھی تعریفیں سنی تھیں وہ سب اس لمحے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگیں، مگر وہ تو جیسے ایک روبوٹ کی طرح سب کچھ کر کے ایک دم سے اٹھا، لائٹ بند کی اور پھر میرا حق ادا کر کے واش روم میں گھس گیا، جلدی سے غسل کیا اور آ کر سو گیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے وہ اتنی جلدی سو گیا اور اسے مکمل اندھیرے میں سونے کی عادت ہوگی، اس لیے میں نے یہ بات زیادہ دل پر نہیں لی۔ مگر جب شادی کے اگلے دن بھی اس نے یہی رویہ اختیار کیا تو مجھے اس کے رویے پر شدید تشویش ہونے لگی۔ ہمارا ازدواجی تعلق تو قائم ہو چکا تھا، مگر اس میں میاں بیوی والے جذبے یا قربت جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ گھنٹوں مجھ سے بات کرے، مجھے اپنی زندگی، عادات، پسند اور ناپسند کے بارے میں بتائے، تاکہ میں بھی خود کو اس کے مطابق ڈھال سکوں، لیکن اس نے تو مجھ سے ایک بھی راز و نیاز کی بات نہیں کی تھی، بس ایک تعلق قائم کیا تھا اور وہ بھی مکمل اندھیرے میں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان نہ کوئی بات چیت ہوئی، نہ سلام، نہ دعا، یوں جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے 25 سالوں سے بمشکل اپنے امڈنے والے جذبات کو سنبھال رکھا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے یہ سب جذبات اور محبتیں اس مرد پر نچھاور کروں جو میرا اپنا ہو، میرا شوہر ہو۔ مگر اب جب کہ میرا شوہر میرے سامنے موجود تھا تو میرا دل جیسے ہر چیز سے بوجھل سا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ خود میری طرف کوئی پیش قدمی ہی نہیں کرتا تھا۔ میں تو خود کسی اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی ہمت کر لیتی۔ ویسے بھی عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کھل کر تبھی اظہار کرتی ہے جب اس کا مرد پہلے پیار اور محبت سے پیش آئے۔
مگر میرا شوہر تو شاید اتنا کھٹور تھا کہ اسے کسی عورت کی تعریف تک کرنا نہیں آتی تھی۔ مجھے اس گھر میں کوئی تنگی یا پریشانی نہیں تھی۔ میری ساس ہر وقت میری تعریف کرتی تھیں، میری تعریفوں کے پل باندھتی تھیں۔ محلے کی عورتیں جب بھی مجھ سے ملنے آتی تو ایک نظر دیکھ کر ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے، ان کے چہروں پر حسد اور جلن صاف نظر آتی کہ ایسی حسین دلہن کہاں سے مل گئی۔ میں نہ صرف پڑھی لکھی تھی بلکہ حسن میں بھی بے مثال تھی، ہر لحاظ سے مکمل تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا شوہر مجھ سے پیار بھری باتیں نہیں کرتا تھا، محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ صرف اپنا فرض پورا کرتا تھا اور پھر جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے۔ میری ساس بار بار ہمیں ہنی مون پر بھیجنے کی بات چھیڑتی، مگر وہ بس نظریں جھکا کر کہتا، امی ابھی دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی، میری روٹین کافی سخت ہے، اور بات ٹال کر دفتر چلا جاتا۔ میں اس کے پیچھے بس اس کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ چلو وہ تو اتنا سرد ہے، میں ہی اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کروں۔ جب بھی وہ دفتر سے آتا تو میں اس کے لیے مزے مزے کے کھانے تیار کرتی، کیونکہ عورت جانتی ہے کہ مرد کے دل تک کا راستہ اکثر اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مگر وہ بس ایک مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ ادا کرتا اور کھانے میں لگ جاتا۔ ایسا نہیں تھا اس کا رویہ میرے ساتھ سخت یا تلخ تھا، یا کبھی اس نے مجھ پر غصہ کیا ہو، مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ روبوٹ ہو، جس میں انسانوں جیسے جذبات یا نئے شادی شدہ جوڑوں والی چاہت سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہی سرد مزاجی دیکھ کر میرے سارے دن کا پیدا کیا جوش ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا تھا، اور میں بددل سی ہو کر چپ سادھ لیتی۔ مگر اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ چلو باہر تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاتا ہوں، تمہارا موڈ آف ہے، چلو آج بارش کا موسم ہے، ہم کہیں کھانا باہر چل کر کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ساس کے کہنے پر وہ مجھے لانگ ڈرائیو پر لے جاتا تو ہمارا سارا راستہ خاموشی میں کٹتا۔ میں تو خود بھی کمگو سی لڑکی تھی، زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی، مگر جب مخالف بندہ میرے ساتھ پیش قدمی کرتا تھا تو میں اپنا آپ کھولنے لگتی تھی۔ مگر یہاں تو میرا شوہر بھی مجھے کھولنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں جو بھی بات جوش کے عالم میں کرتی وہ ہوں ہاں میں سر ہلا دیتا، جیسے بات ہی ختم کر دیتا۔ اب تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میری نئی نئی شادی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ ہم سینما میں جا کر کوئی رومانٹک سی فلم دیکھیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومیں پھریں، خوش گپیوں میں مگن رہیں، دوستوں کی طرح رہیں۔ مگر وہ تو اس قدر سنگ دل ثابت ہوا تھا کہ میں کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بظاہر اس میں کوئی خامی نہیں تھی۔ وہ ایک شریف النفس مرد تھا، کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ پورے خاندان میں اس کی ایک خاصیت تھی کہ ایان جیسا شریف لڑکا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر ماں باپ کا خواب تھا کہ اس کی بیٹی کو ایان ہی ملے، کیونکہ اس میں کوئی چھچوری حرکت نہیں تھی۔ وہ ایک ایماندار آفس مینیجر تھا، اس کا باس اس سے بے پناہ خوش تھا، اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ ایک دن ایان جب مجھے اپنے باس کے گھر کھانے پر لے کر گیا تو اس کا باس اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہا تھا، اور ایان بس سر نیچے کر کے مسکراتا رہا۔ اسے تو اپنی تعریف وصول کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا، مگر میں اتنے شریف اور نیک انسان کا کیا کرتی جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی بالکل شریف اور نیک پاک بن کر رہتا تھا، اور اگر بیوی کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنا پڑتا تو فل اندھیرے میں کرتا تھا تاکہ بیوی اسے دیکھ بھی نہ پائے۔ میں اسے محبت کا نام تو نہیں دے سکتی تھی، بلکہ یہ رشتہ میرے لیے بوجھ بنتا جا رہا تھا، اور میں انتہائی تجسس میں بھی تھی کہ آخر میرا شوہر فل اندھیرے میں ہی ایسا کیوں کرتا ہے۔ میں نے ایک بار اسے جھجکتے ہوئے کہا کہ مجھے اندھیرے میں خوف محسوس ہوتا ہے، پلیز زیرو کی لائٹ آن کر دیں، تو وہ آگے سے بولا کہ مجھے فل اندھیرے میں سونے کی عادت ہے، پلیز اس حوالے سے مجھے کبھی فورس مت کرنا۔ اس نے اتنی لجاجت سے کہا کہ میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ، کوئی روب، دبدبا نہیں تھا، بس ایک التجا تھی، اور میں اس پر حیران رہ گئی۔ پھر آئندہ کبھی اس سے ایسی فرمائش نہیں کی، مگر میرا دل تھا کہ اسے کوئی چین نہیں تھا۔ میں اپنے اس تجسس کو ختم کرنا چاہتی تھی، ہمارے درمیان اس سرد دیوار کو ہٹانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ پیش قدمی مجھے ہی کرنا پڑے گی۔ میرا شوہر تو شاید جذبات سے عاری تھا،
उसे तो बस बीवी के सिर्फ एक ही हक का इल्म था, बाकी कुछ भी नहीं। अता पता ना था कि बीवियों से दोस्ताना ताल्लुक भी कायम किया जाता है। आखिर ऐसा भी क्या था कि वो रात के मुकम्मल अंधेरे में ही मुझसे अपना हक वसूल करता था। मैं सोच सोच कर पागल होने लगी। हालांकि वो गुस्ल करने के बाद जीरो बल्ब की लाइट जला देता था, क्योंकि उसे कम अज कम इतना तो एहसास था कि मुझे मुकम्मल अंधेरे में नींद नहीं आती। मैं हैरान थी, वो मुझसे क्या छुपाता है। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें यह हक दिया था कि हम एक दूसरे को मुकम्मल देख सकते थे, मगर न जाने क्या वजह थी। ये ऐसा मसला था जो मैं अपनी सास से भी नहीं पूछ सकती थी, बल्कि किसी डॉक्टर के पास भी उसे लिए नहीं जा सकती थी। मगर मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। रात को मुझे बेचैनी सताए रखती। आखिर मेरा शौहर मुझसे क्या छुपा रहा है? इससे पहले कि मैं सोच सोच कर पागल हो जाती, अपने बाल नोच डालती, मैंने एक रात एक प्लान बनाया ताकि अपने शौहर का ये राज जान सकूं। एक रात जब वो मेरे करीब आया और फिर जब वो अपना हक वसूल करने के बाद जैसे ही गुस्ल करने के लिए उठा, तो मैं फौरन से उठी और बल्ब जला दिया। मेरी इस हरकत पर वो एकदम सख्ते में आ गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगी, क्योंकि उसके नजदीक तो एक शरीफ और शर्मीली सी लड़की थी। मुझसे उसको इस तरह के रद्द-ए-अमल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और एकदम से जैसे पूरा आसमान मेरे सर पर गिरा था। शायद मैं अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकूंगी, क्योंकि मेरा शौहर तो मैं अपने शौहर के सामने दोजानों होकर बैठी थी, और वो अपने सर के बाल नोचे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। मैं बस खामोशी से उसे देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है। हालांकि बात मामूली सी थी, उसको इतना ज्यादा इशू बनाने की क्या जरूरत थी। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ने चाहे तो उसने जोर से झटक दी और हमेशा की तरह मुझे सफाकी दिखाई और वहां से उठ खड़ा हुआ। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। मैं इस दीवार को अपने दरमियान से हटाना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरा शौहर मुझसे इस तरह का रवैया रखे हुए था। मुझे उसके रवैये की समझ आ गई थी। मैं उसे तसल्ली देना चाहती थी, दिलासा देना चाहती थी, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इससे पहले कि वो कमरे से निकल जाता, मैंने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा दी, उसे हाथों से पकड़कर दोबारा से बेड पर बिठा दिया और मैं उसके घुटनों पर बैठ गई। मैंने कहा, अयान, मैं आपकी आपकी बीवी हूं। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी छोटी सोच की मालिक हूं कि आपकी हकीकत जानने के बाद अपनी आंखें माथे पर रख लूंगी और आपसे नफरत का इजहार करूंगी? आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है? वो मेरी तरफ देखकर जैसे फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या जवाब दे। उसके चेहरे पर पशेमानी और शर्मिंदगी के अलावा बेपनाह खौफ रकम था। उसे लगता था कि मैं उसे छोड़कर जाने वाली हूं या उससे तलाक का मुतालबा करने वाली हूं। इससे पहले कि वो मुझसे कोई बात करता, मैंने उसे जोर से खुद के साथ लगा लिया। मेरी इस हरकत पर वो एकदम बौखला के पीछे हटा। कहने लगा, मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मैंने अम्मी को मना किया था कि इस लड़की से मेरी शादी मत करवाएं, क्योंकि जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो कुछ देर के लिए तो मैं मबहूत सा रह गया था। तुम इतनी खूबसूरत थी, मैंने आज तक ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा था, कहीं नहीं देखा था। तुम तो चांद से भी ज्यादा हसीन थी, और मैं चाहता था कि मेरी बीवी ऐसी हो जिसमें कोई नुक्स हो, कोई ऐब हो, जो मेरी तरह हो। मगर शादी की पहली रात तुम्हारा हुस्न इतनी क्यामत ढा रहा था कि मैंने तुमसे सर्द मेहरी इख्तियार कर ली, तुम्हें खुद के साथ घुलने मिलने ना दिया। मैं सिर्फ रात के अंधेरे में तुम्हारे करीब आता और दिन के अजालों में तुमसे यूं गाफिल हो जाता जैसे हम मियाँ बीवी नहीं बल्कि कोई नामहरम हो, क्योंकि मैं अपनी असलियत तुमसे छुपाना चाहता था, क्योंकि तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की हो और मैं एक नामुकम्मल मर्द हूँ। मुझे लगता था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, कहीं पहली ही नजर में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं अपनी असलियत तुमसे छुपाना चाहता था और इसी कोशिश में हलकान हुए जा रहा था। तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती, मुझसे बात करने की कोशिश करती, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करती, तो मैं तुमसे यूं मुंह मोड़ लेता जैसे तुम्हारे करीब आया तो कहीं तुम मेरा राज न जान लो। अपने शौहर की बातें सुनकर तो जैसे मैं जमीन में गड़ी जा रही थी।
کیا وہ مجھے اتنی چھوٹی سوچ کی حامل لڑکی سمجھتا تھا، یا یہ سمجھتا تھا کہ اگر میرا حسن مکمل ہے تو میں اپنے نامکمل مرد کو کمتر سمجھوں گی، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ اس لیے اس نے یہی طریقہ اپنایا تھا۔ میں نے یان سے کہا، شاید آپ کو مجھے جاننے میں غلطی ہو گئی، کاش آپ شادی کی پہلی رات ہی مجھے سب سچ سچ بتا دیتے تو یہ چھوٹا سا معاملہ اتنا بڑا مسئلہ نہ بنتا، اور ہماری شادی کے ابتدائی خوبصورت چند ماہ یوں ضائع نہ ہوتے، کیونکہ انہیں مہینوں میں تو میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دل کی باتیں جاننے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند، خامیاں اور خوبیاں سامنے آتی ہیں، تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ مگر آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا، اور اس چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا، جو میرے نزدیک بالکل بھی خامی نہیں ہے۔ میرا شوہر مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میرے سر پر سینگ اگائے ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، مجھے تو یہ بالکل بھی عیب یا نقص نہیں لگتا۔ آپ ایک مکمل مرد ہیں، وجیہہ اور باوقار انسان ہیں۔ میں نے آج تک اتنا شریف انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جس کی دیانتداری اور شرافت کے قصے ہر کوئی زبان پر لاتا ہے، اور ہر ماں چاہتی ہے کہ ان کا دماد آپ جیسا ہو۔ میں تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک کروں کم ہے، مگر آپ کی اس بے وقوفی اور نادانی نے مجھے آج تک اظہار کا موقع ہی نہیں دیا جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک عورت ہوں، اور ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ مرد اس کی پرتیں کھولے، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے، اور اس کا محرم مرد ہی اس کی گرہیں کھولتا ہے، تاکہ وہ عورت کھل کر اپنے مرد سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے، یقین دلا سکے کہ وہ اس کی کس قدر وفادار بیوی ہے۔ مگر آپ نے تو مجھ سے یہ موقع ہی چھین لیا کہ آپ کے جسم پر یہ چھوٹے چھوٹے نشان ہیں جو مجھے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہے، کیونکہ میں آپ کو ایک مکمل مرد سمجھتی ہوں، اور آج کے بعد مجھ سے خود کو چھپانے کی بالکل بھی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ چاہے میں لاکھ حسین اور مکمل صحیح، مگر میرا یہ حسن اور مکمل ہونا کس کام کا اگر میرا شوہر ہی مجھ سے یوں کترائے اور احساس کمتری کا شکار ہو کر رہ جائے، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی کمتر نہیں سمجھا۔ میری یہ بات سن کر ایان زارو قطار رونے لگا، جیسے کوئی چھوٹے بچے روتے ہیں۔ کہنے لگا، بچپن میں مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے میرے جسم پر بے شمار دھبے پڑ گئے۔ میں نے ہر ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا، مگر یہ نشان میرے جسم کے ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھے، اور میں شروع سے احساس کمتری کا شکار تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر میدان کامیابیوں سے ہمکنار کیا، مگر یہ ایسا مرض ہے جسے میں چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ میری پہلی منگنی بھی اسی وجہ سے ٹوٹی تھی۔ میری منگیتر کو ان دھبوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ میں اس سے سچائی نہیں چھپانا چاہتا تھا، مگر اس نے اتنی سفاکی سے مجھے کمتر کہا تھا کہ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، ہمیشہ کنوارا رہنا چاہتا تھا، مگر میری ماں کا میں ایک اکلوتا بیٹا ہوں۔ ان کے ارمان تھے کہ ان کے بیٹے کے سر پر صحرا سجے اور وہ خوبصورت سی دلہن لے کر آئے، مگر میرے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ضد کو پورا کیا۔ اس لیے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں تم سے یہ بات چھپا لیتا تاکہ تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاتی۔ میں نے یان کی بات سن کر افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے کہا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ وہ عورت کتنی زیادہ کمزرو تھی جس نے آپ جیسے انسان کو ٹھکرا دیا، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ میری قسمت میں آ گئے۔ میں تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک کروں کم ہے۔ ایان، مجھ سے وعدہ کریں، آئندہ کبھی بھی مجھ سے لاپرواہی نہیں کریں گے، ہمیشہ مجھ سے دوستوں کی طرح رہیں گے، اور صرف اس چھوٹے سے نقص کی وجہ سے جو کہ میرے نزدیک بالکل بھی عیب نہیں ہے، اس کو لے کر ہمارے تعلق کے درمیان سر دیوار کھڑی نہیں کریں گے۔ ایان میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنی آنکھوں پر لگا لیے۔ کہنے لگا، جس کی تم جیسی بیوی ہو اسے اور کیا چاہیے؟ تم نے تو میری دنیا اور آخرت دونوں جنت بنا دی ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ میں ان کو دیکھ کر مسکرانے لگی، دل میں سوچنے لگی کہ وہ کس قدر حساس طبیعت کے مالک ہیں۔ ایک ذرا سی خامی کو اتنا بڑا پہاڑ بنا دیا، کیونکہ مکمل انسان تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم سب انسان ہی ادھورے ہوتے ہیں، مگر میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو مکمل کریں تو ان کا یہ ادھورا پن بھی ختم ہو جاتا ہے،
اور اب ہم دونوں نے بھی ایک دوسرے کو مکمل کرنے کا پختہ عہد کر لیا تھا۔ اس دن کے بعد اب ایان کا رویہ مجھ سے یکسر بدل چکا ہے۔ وہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھتا ہے۔